کا ہوتا ہے، ہولناکیوں کا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسا موضوع لے کر آیا ہوں کہ جس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، اس موضوع کے متعلق، اس عنوان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ موضوع بیان کرنا ختم ہو جائے گا تو قیامت قریب آ جائے گی۔ جب اس کے بارے میں منبر و محراب سے صدائیں آنا بند ہو جائیں گی، تب یوں سمجھ لو قیامت بالکل قریب آ گئی۔ ایسا موضوع ہے، شاید اس سے پہلے آپ میں سے کچھ حضرات نے سنا ہو، کچھ حضرات سے صرف سرسری طور سے سنا ہو، کچھ حضرات نے بہت ڈیپلی سنا ہو، لیکن یہاں اس موضوع پر ابھی بیان نہیں ہوا۔ وہ موضوع ہے دجال کا۔ دجال دجل سے بنا ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں دھوکے کو۔ کہتے نہیں ہمارے ساتھ دجل مت کرو، مکر مت کرو، دجل مکر مت کرو۔ دجل کے معنی عربی میں دھوکے کے آتے ہیں، چونکہ دجال جب آئے گا تو دھوکہ دے گا۔ دجال کے معنی آتے ہیں بہت دھوکہ دینے والا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس فتنے سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ جب صحابہ کرام کے سامنے دجال کا تذکرہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں ایک قسم کی جو ہے وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ وحشت اس معنی اگر طاری ہو جاتی تھی کہ دجال لوگوں کے ایمان کو سلب کر لے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اس لیے وحشت طاری نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے ڈرتے تھے، وہ اس کی چالوں سے ڈرتے تھے کہ کیسی وہ چالیں کھیلے گا، کیسا مکر کرے گا، کیسے دھوکہ دے گا، کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے اگر وہ ابھی آ گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا اپنے ساتھیوں سے، فرما دیا تھا، صحابہ سے فرما دیا تھا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر ابھی آ گیا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اب تو ہمارے درمیان حضور نہیں، لیکن حضور کی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے، حضور کی احادیث ہیں ہمارے سامنے، حضور کے فرمودات کی روشنی میں ہم دجال کا سامنا کر سکتے ہیں، اس سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر حضور کے فرمودات ہمیں نہیں پتا ہوں گے، حضور کی حدیث ہمارے کانوں پہ پڑھ کر دل کے برتن میں نہیں اتری ہوگی، دل و دماغ کو نہیں جھنجھوڑا ہوگا، اس کا اثر ہم نے نہیں لیا ہوگا، تو پھر دجال کا اثر ہم پر ہو جائے گا، اور جس کا اثر اس پر ہو گیا اور جس پر اس کا اثر ہو گیا تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ آج اس سلسلے کی سب سے بڑی حدیث جو مذکور ہے کتب احادیث میں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ کیسے جو ہے دجال آئے گا، کیسا دکھنے میں ہوگا، دجال سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، جن کے بارے میں اب تو کوئی بھی اٹھ جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کی بھی ایک علامتیں نشانیاں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر دجال آئے گا، پھر اس کے 7 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد میں، کہ آپ کے بال کھلے ہوں گے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اس بات کا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا، جس کو سولی دے دی گئی پھر بھی تم اس کو پوچھتے ہو، اس کو خدا مانتے ہو۔ جس کو سولی دے دی گئی وہ خدا کیسا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 7 سال بعد، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد، پھر اس کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ وہ اتنی زبردست قوم ہوگی یاجوج ماجوج کی
کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما دیں گے تم اپنے حواریین کو، اپنے ماننے والوں کو اور حضور پاک علیہ السلام کی امت کو لے کر، جو نیک لوگ ہیں ان کو لے کر پہاڑ پر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک نغف پیدا کریں گے، ایک بیماری، ایک پھوڑا پیدا کریں گے جس کے ذریعے سے وہ مر جائیں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے جب وہ مر جائیں گے تو زمین میں ان کی چربی بکھری ہوگی یاجوج ماجوج کی، جب وہاں سے اترے گے عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نے دجال کو تو مار دیا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ اس سے بڑا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ہی ان کو نیست و نابود کریں گے، اور پھر ایسی ہوا چلائیں گے، ایسی بارش ہوگی، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بارش ہوگی جو لوگوں کے گھروں تک چلا جائے گا بارش کا پانی، تاکہ زمین یاجوج ماجوج کی گندگی سے پاک ہو جائے، ڈبونے والی بارش نہیں ہوگی، پاک۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسا نظام قائم کریں گے زمین میں کہ کوئی کافر نہیں ہوگا، سب اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، اور پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، سب اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام، کیونکہ قیامت بھی لانا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو ہوا ایمان والوں کے بغلوں سے گزرے گی اور ان کو موت آ جائے گی، اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ میں نے مختصر بتایا، اب اس کی تفصیل سنیے۔ یہ تفصیل میں آپ کو وضاحت کے ساتھ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی حدیث ہے کتب حدیث میں یہ، جو حضرت نواس بن سمعان سے مروی ہے۔ یہ سنیے دجال کے سلسلے میں بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں دجال کا تذکرہ کیا۔ قرب قیامت کی جو علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ایک نشانی دجال کا ظہور بھی ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہوا ہے، اور دجل کے معنی ہے دھوکہ دینا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ گویا دجال لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی ذات کے متعلق غلط نظریے ان کے دل و دماغ میں جمانے کی کوشش کرے گا۔ شروع میں تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب دجال آئے گا تو یوں کہے گا میں نبی ہوں، پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور اس سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور قرب قیام۔ اب چھوٹے چھوٹے دجال سے مراد کیا ہے؟ اب اسی موبائل کو لے لیجیے، یہ دجالی فتنہ ہی تو ہے کیا ہے، کیونکہ دجال اس وقت ٹیکنالوجی اکٹھا کر رہا ہے۔ دجال کا ظہور ہوگا، یہ بتایا نا، ظہور کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اس سے معلوم چلا دجال آ تو چکا ہے تو کہاں ہے یہ پتہ نہیں، اللہ کے علم میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ چین کے ڈریگن سی میں ہے، اور زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اس کو کھولنا کوئی کھول ہی نہیں پا رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو زنجیریں خود کھلیں گی اور وہ ظاہر ہوگا، واللہ اعلم۔ تو یہ الگ الگ طریقے کی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور قرب قیامت میں امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ظہور کے ساتھ 7ویں سال یہ بڑا دجال ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں سارے نشیب و فراز بتلا دیے۔ اس خطبے میں آپ نے اپنی آواز کو پست بھی کیا اور بلند بھی کیا۔ بعض حضرات ترجمہ فرماتے ہیں کہ دجال کا حال بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیر، اس کی بے عزتی کری، اس کی بے عزتی بھی کری، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کانا ہے، اس میں فلاں کمزوریاں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو دجال کو خدا مانیں گے تو ان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارا خدا تو خوبصورت ہے، ہمارا خدا کانا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسا کانا ہوگا؟ حدیث میں آگے فرما رہے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں فلاں کمزوریاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ ایسے انداز میں فرمایا گویا ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ قریب ہی کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کسی کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سن کر طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز بالکل ہونے والی ہے، تو حضور نے اس انداز میں اس کو بیان فرمایا۔
جب وہ بیان ختم ہوا اور شام کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صبح کی تقریر کا ہمارے دل و دماغ پر اثر تھا اور سب کے چہروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صبح کے بیان سے بہت متاثر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر ہمارے اندر محسوس بھی کیا۔ تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کا تذکرہ فرمایا، اس کے سارے نشیب و فراز سے آگاہ کیا، آپ کے بیان کی وجہ سے ہم ایسا گمان کرنے لگے ہیں کہ وہ بالکل قریب ہی آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان کی طبیعتیں زیادہ مزمحل ہیں تو اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اگر دجال میرے سامنے ظاہر ہو گیا تو گھبراؤ نہیں، دجال میرے سامنے ظاہر ہو گیا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ ایک نوجوان ہوگا، دجال کیسا ہوگا؟ اس کی علامتیں ظاہر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا ہمارے مرنے سے پہلے تو کم سے کم اس کی علامتیں دیکھ کر ہم یہ تو کہتے ہیں تو کافر ہے، تو دجال ہے، ہم تیری پیروی نہیں کریں گے۔ جس نے اس کی پیروی کری وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو مر گیا ایمانی اعتبار سے، یعنی وہ انسان کو بیچ سے کاٹے گا، جس کو وہ مارے گا گویا، اور اپنی ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جہنم، جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ آج جیسے پروجیکٹر ہوتا نا، پروجیکٹر وہ دیوار پر ڈالو تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے جو سارا کچھ ہو رہا ہے، 3D 4D کا زمانہ آ گیا ہے، چشمہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا، اور یہودی اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو ہے خدا، ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ دیکھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی۔ وہ ایک نوجوان ہوگا جس کے بال بہت زیادہ گھمریلے ہوں گے، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی۔ کیسی ہوگی بھائی؟ ابھری ہوئی آنکھ ہوگی اس کی۔ آگے فرما رہے ہیں دجال کی آنکھ کے سلسلے میں 2 لفظ بیان کیے ہیں، ایک قافیتن اور قافیتن آتا ہے، اور بعض روایتوں میں ممسوحتن بھی آتا ہے، یعنی مٹی ہوئی۔ اگر تفعن حمزہ سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی، گویا اس کی بائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے بعض آنکھ جو ہوتی ہیں بالکل سپاٹ ہوتی ہیں، ہلکی سی کھلی ہوتی ہیں، اور بعد میں آیا کہ ایسی ہوگی جیسے انگور کے گچھے میں سے ایک انگور نکل رہا ہو، یعنی پھولی ہوئی، یعنی کاڑا ہوگا کل ملا کر۔ ایک آنکھ جو ہوگی بالکل سپاٹ ہوگی اور ہلکی سی کھلی ہوئی ہوگی بالکل، اور ایک آنکھ باہر نکلی جا رہی ہوگی انگور کی طرح، ایسی ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسی کی شکل و مشابہت کا آدمی، تم میں سے جو آدمی اس کو پا لے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی آیتیں پڑھنا شروع کر دے۔ کیا کرتے بھائی؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جس نے پڑھ لی جمعے کے دن، وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس درمیان اگر دجال آ گیا تو اس سے محفوظ رہے گا، اس سے بچا رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں پوری سورہ کہف پڑھ لی جائے، آدھے پون پاروں پر مشتمل پوری سورت ہے، پوری پڑھ لی جائے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے 10 آیتیں بھی اگر کسی نے سورہ کہف کی پڑھ لی تو پھر وہ جو ہے دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ آگے فرمایا شام اور عراق کے درمیان کے راستے پر وہ ظاہر ہوگا۔ کہاں آئے گا؟ سب سے پہلے ظاہر کہاں ہوگا؟ اور وہ دائیں بائیں خوب فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو جس وقت وہ ظاہر ہو اس وقت تم ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول دجال زمین میں کتنا رہے گا، کتنے دن رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا سورج کی رفتار کو سست کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کی ایسی نظر بندی کرے گا کہ لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ دن موجود ہے، اور یہ کیفیت ایک زمانے تک رہے گی، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، یعنی 40 دن میں سے دجال کا پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن کے برابر ہوں گے۔ یہ ہوگا، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں حضور تاکہ ہم آگاہ رہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں کیا
کیا ایک دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی؟ جو ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک سال کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی؟ بلکہ عام دنوں کی طرح وقت کو شمار کرتے رہنا. حضور فرما رہے ہیں نہیں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی بلکہ عام دنوں کی طرح وقت کو شمار کرتے رہنا. گھڑی تمہارے پاس ہے، یعنی جب فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اس وقت فجر پڑھنا، اس کے بعد جتنے فصل سے ظہر پڑھتے ہو اس وقت ظہر پڑھنا، پھر جتنے فاصلے سے عصر پڑھتے ہو عصر پڑھنا، مغرب اور عشاء کا بھی یہی طریقہ رہے گا. اسی طرح سال بھر میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اتنی ہی پڑھی جائیں گی. یہی سے علماء کا وہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے وہاں کے لیے بھی حساب بنایا یہی گیا ہے کہ وہ وقت کو دیکھ کر، بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایسی بھی جگہ ہیں دنیا میں جہاں 6 مہینے رات ہے 6 مہینے دن ہے، تو وہ وقت کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. تو دجال کی نشانی یہ ہوگی. ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول زمین میں اس کی تیز رفتاری کیسی ہوگی، یعنی دجال کتنی تیز رفتاری سے سفر کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہو. چنانچہ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا. وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے. چنانچہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اس کو یہ طاقتیں دے رکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ حاکم مسلط کر دیتے ہیں نا، حدیث میں آیا اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوں گے، یعنی ہمارے امتحان کے لیے. اور ایک قرآن کی آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں، تمہیں نے اس کو کمایا ہے، تمہیں نے اس کو دعوت دی ہے، تمہیں نے اس کو بلایا ہے. ایسے ہی جب فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو دجال ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ دجال کو ہمارے اوپر بھیجیں گے ہماری آزمائش کے لیے. دیکھیں یہ توحید پر قائم رہتا ہے یا پھر جو ہے ڈگمگا جاتا ہے. تو یہ دجال کے سلسلے میں ابھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے. یہ دجال کا موضوع ایسا موضوع ہے آپ سنیں گے اور سننا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ دجال ہے، ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی. وہ کہے گا ہمیں خدا مانو، اور وہ سب کچھ وہ کچھ کر کے دکھائے گا جو خدا کر سکتا ہے. بظاہر مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، زندے کو مار دے گا، اور جنت جہنم اس کے پاس ہوگی، جنت میں پھینکے گا جہنم میں پھینکے گا. اور حدیث میں آیا جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی اس کے پاس وہ حقیقت میں جنت ہوگی. یہ پہچان کیسے آئے گی ہمیں؟ یہ پہچان ایسے آئے گی جب ہم حدیث کو پڑھیں گے سنیں گے، تاکہ ہمارے سامنے وہ ظاہر ہو گیا تو پھر ہم اس سے بچ سکیں، ہم کہہ سکیں تو کافر ہے، تو دجال ہے. بس اتنی بات ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا ضرور اہتمام کریں. جمعہ کے دن قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی دعا، مسلمان کی دعا اس وقت ضرور قبول کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی کب ہے؟ 3 قول ہیں اس میں، تینوں قول پر عمل کریے. یوں تو پورے دن جمعے کے دن پورا عمل کریے، خوب دعائیں مانگیے، لیکن 3 قول پہ خاص طور سے، 3 وقتوں میں خاص طور سے. پہلا وقت امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک دل ہی دل میں انسان دعا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت تو یہ جو قبولیت دعا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. آفر چلتے ہیں نا، آفر، جب آفر چلتے ہیں تو ہر انسان چاہتا ہے میں ان آفر سے فائدہ اٹھاؤں، مہنگی چیز کو سستا لے لوں. یہی تو ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے جمعے کے دن اللہ کی رحمت سستی ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس اعمال تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے تو ایسے اعمال ہے ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو بہت انمول ہے، اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اتنی سستی کر دیتے ہیں گویا ہمیں ہر دن اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور جمعے کے دن گویا وہ رحمت ہمارے دروازے پر خود دستک دیتی ہے، اور گویا یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو ہاتھ تو اٹھا، میں قبولیت کے لیے کھڑی ہوں، تو ہاتھ تو اٹھا. تو جمعے کا دن ایسا ہوتا ہے. تو جمعے کے دن میں جو خاص وقت ہے وہ ہے امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک، جب دعا جلدی قبول ہوتی، جو مانگو اللہ سے قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ جائز دعا ہو. دوسرا وقت عصر سے لے کے مغرب تک. اس لیے ہمارے بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے بزرگان دین مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنے مصلی پر مغرب تک بیٹھے ہی رہتے تھے، وہ قبولیت کا وقت.
اور تیسرا قول جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اگر یہ نہ کر سکے تو آخر یہ ضرور کریں کہ جو مغرب سے پہلے کا جب پہلے کا وقت ہوتا ہے 10-15-20 منٹ پہلے کا وقت، وہ قبولیت دعا کا بہت ہی زبردست وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ، تو اس وقت جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ تو جمعے کے دن یہ 3 قبولیت کے خاص وقت ہیں، اس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ دجال کے سلسلے میں جو بات چل رہی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔